دیکھو بائی پاس نکالنے کا حق ہر شخص کو نہیں، بائی پاس نکالنے کا حق ہر شخص کو نہیں ہے۔ اگر ہر شخص بائی پاس نکلنے لگے گا تو دین نہیں رہے گا، تشہیر ہو جائے گی۔ بائی پاس نکالنے کا حق ہر مذہب کے، ہر مسلک کے اکابر کو، کہ وہ بائی پاس نکالیں گے، ایک آدمی نہیں نکال سکتا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ جب یہ مفقود الخبر کا شوہروں کا مسئلہ آیا تو حضرت تھانوی نے پورے ہندوستان کے تمام علماء سے مسلک سے مشورہ کر کے کتاب لکھ کر سب کے پاس بھیج کر سب کے دستخط لیے، اب تمام دارالفتہ اسی پر فتوے دے رہے ہیں۔ لیکن ایک عامی یا ایک مولانا بائی پاس نکالنا چاہے اسے حق نہیں۔ ملت کے سارے اکابر مل کر بائی پاس نکالیں گے، ایک آدمی نہیں نکالے گا۔ میں اس کی ایک دوسری مثال دوں، بامبے کی جامع مسجد میں مولانا شوکت صاحب ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے ان سے بے تکلفی کے تعلقات۔ بامبے کی جامع مسجد میں رمضان میں 15 دن شواف وتر جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے 16ویں رات سے جماعت شروع ہوتی ہے، ان کا مسلک ہے۔ تو 15 دن تک تو جب تراویح پوری ہوتی ہے شواف ہی چلے جاتے ہیں، اپنے الگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، حنفی پڑھتے ہیں۔ لیکن 16ویں رات سے بامبے کی جامع مسجد میں 2 جماعتیں الگ ہوتی ہیں، یہ حنفیوں کی، یہ شافعیوں کی۔ ان کو 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنی، ان کو 3 رکعتیں 2 سلام سے پڑھنی، 2 جماعتیں الگ ہوتی ہیں۔ امام مولانا شوکت صاحب ہیں اور ذی اثر بزرگوں میں سے اور ذی اثر ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، مولانا شوکت صاحب آپ یہاں امام ہیں، ذی اثر ہیں، یہ کیا اچھی بات ہے کہ ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں ہوں، ایک حنفیوں کی ایک شافعیوں کی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے یہاں تراویح ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم 2 سلام تراویح نہیں، وتر ایک سلام سے پڑھنے ضروری ہیں، اگر ہم 2 سلام سے پڑھیں گے ہمارے یہاں وتر ہوں گے ہی، اور آپ کے یہاں 2 سلام سے پڑھنا افضل ہے، ضروری نہیں۔ ایک سلام سے پڑھو گے تو بھی وتر ہو جائیں گے۔ تو آپ رمضان کے 15 دن کے لیے اپنے مذہب کے افضل پر عمل نہ کریں اور سب مل کر کے ایک سلام سے وتر پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ ملت کا کلمہ متحد ہو جائے گا۔ تو مولانا شوکت صاحب نے مجھے بہت اچھا جواب دیا، وہ جواب سنانا۔ مولانا نے فرمایا، مولانا یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، پوری دنیا کے شوافے کا۔ مولانا نے یہ جواب دیا کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، اگر صرف میرا ہوتا نا جامع مسجد میں ایسا کر دیتا، لیکن یہ مسئلہ تو پوری دنیا کے شوافے کا ہے، میں اکیلا کیسے کروں؟ مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ جواب۔ لہذا کسی ایک عالم کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں، وہ بھی اپنے مسلک کے تمام علماء سے مشورہ کر کے بائی پاس نکالے گا۔ اکیلا عالم بھی نہیں تو عوام تو بائی پاس نکال ہی نہیں سکتے ہیں، اور عالم بھی 1-2 عالم بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ ان تمام علماء کو مل کر اگر ضرورت ہے، ملت کی ضرورت ہے، مسلک کی ضرورت ہے، تو سب مل کر بائی پاس نکالیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ تو خیر تو بات دوسری سے چلی گئی۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کوئی نزاع نہیں ہے، مسائل کا اختلاف تو رحمت ہے امت کے لیے، اور ان جماعتوں کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں، ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم پر آ جائے، وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں۔ ان کا ایک بے لگام ڈاکٹر ہے لقمان اعظمی، اس نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایک حنفی کو اہل حدیث بنانا 100 ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک حنفی کو غیر مقلد بنانے کا ثواب 100 ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے زیادہ ہے۔ یہی حال مودودیوں کے ساتھ ہے۔
ہم لوگ مودودیوں کے گدے کسی قیمت پر اترتے ہی نہیں. یہ کیوں ہے صورتحال؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے کہ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف نہیں. یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف نہیں. جب حق اور باطل کا اختلاف ہے تو حق اور باطل بنتے ہیں اصول میں اختلاف کی وجہ سے. مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتے. اگر مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل بنتے تو چاروں فوقا حق اور باطل ہو جاتے. حالانکہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ چاروں مذاہب برحق ہے. معلوم مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتا. حق اور باطل بنتا ہے اصول میں اختلاف. لہذا سب سے پہلے یہ مسئلہ سوچو کہ ان مودودیوں کے ساتھ، ان غیر مقلدوں کے ساتھ ہمارے جو اختلاف کی نوعیت کیا ہے. مسائل کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف ہے. اس کو سب سے پہلے طے کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہاں مجمع ہے، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی یہ اگر کہے کہ حنفیوں اور شافیوں میں بھی تو تاریخ میں بڑے جھگڑے رہے ہیں. اب نہیں، اب دنیا میں جھگڑے نہیں ہیں، لیکن پچھلی تاریخ پڑھو، حنفیوں اور شافیوں میں بڑے جھگڑے رہے ہیں. اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے مناظروں کا بھی آپس میں ذکر کیا تھا کہ بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں. کیوں مناظرے ہوئے ہیں؟ آج کئی مناظرے نہیں ہو رہے. پیچھے کیوں مناظرے ہوئے ہیں؟ کہ مسائل طے کرنے کے لیے. مسائل کس کو طے کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں طے کریں گے، اور آپ اپنے گھر میں طے کریں گے. آپس میں مناظرے کیوں ہوئے؟ جھگڑے ہوئے ہیں. یہ جھگڑے کیوں تھے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سب اہل حق ہیں تو پچھلی تاریخ جو حنفیوں اور شافیوں کی ہے ان میں جو جھگڑے اور نزاعات اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں؟ سنو میرے بھائیو، وہ کرسی کے جھگڑے تھے، مذہب کے جھگڑے نہیں تھے. وہ مذہب کے جھگڑے نہیں تھے، وہ کرسی کے جھگڑے تھے. اب کرسی رہی نہیں، جھگڑے بھی ختم. اسلامی حکومتیں ہی نہیں رہی. تو سعودیہ میں جو ہے، سعودیہ ہے مگر وہ حنبلی گورنمنٹ ہے. وہاں حنبلیوں ہی کی دال گلتی، کسی اور کی تو وہاں دال گلتی نہیں. کسی اور کو تو وہاں عہدہ مل ہی نہیں سکتا. لہذا تو حنبلیوں کی حکومت ہے، اور حنبلی ہی بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اس لیے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوا. لیکن ایک ایسی حکومت ہے جہاں عہدہ حنفی کو بھی مل سکتا ہے، شافعی کو بھی مل سکتا ہے، مالکی کو مل سکتا ہے، حنبلی کو بھی مل سکتا ہے، عہدہ مل سکتا ہے. تو پھر عہدوں کی لڑائی شروع ہو. عہدے حاصل کرنے کے لیے اپنا بادشاہ سے تقرب حاصل کرنا پڑے گا، اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنی پڑے گی. تو بادشاہ کا نور نظر بنے گا اور عہدہ ملے گا. تو جب یہ کرسیاں تھیں، اسلامی محکمہ، شیخ الاسلام کا عہدہ، قاضیوں کا عہدہ، پورے ملک میں ہزاروں قاضی ہوتے ہیں، قاضیوں کا عہدہ، مفتیوں کا عہدہ، شیخ الاسلام کا سب سے بڑا عہدہ، وزارت دینی کا عہدہ، یہ سب جب عہدے اور کرسیاں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں اور یہ عہدے تھے، اس وقت میں یہ حنفی شافعی کے جھگڑے ہوئے. ایک مثال دوں تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کو. مصر میں سب سے پہلے امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد پہنچے. ابن القاسم، ابن وہب، سہنون، قالون، یہ سب امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں. یہ امام مالک سے تلامذہ مصر میں پہنچے اور پورے مصر کی دینی رہنمائی کی زمان امام مالک کے شاگردوں کے پاس تھی. امام شافعی علیہ الرحمہ بغداد تھے. وہاں سے زندگی کے آخر میں وہ بھی حضرت بھی مصر چلے گئے اور 2 سال حضرت نے مصر میں پڑھایا. اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے شاگرد امام شافعی کو ملے. زعفرانی تو بغداد کے ہیں، مجنی، ربی جیزی اور پتہ نہیں کون کون شاگرد ملے، بڑے اچھے شاگرد ملے.
حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو امام مالک کے شاگردوں میں اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں رسوا کشی شروع ہوئی عہدوں کی. سارے عہدوں پر مالک ہی تھے. اب یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے انتظام میں بڑے ہونہار ہوئے، انہوں نے چاہا کہ ہمیں بھی عہدے ملے. بڑے جھگڑے شروع ہوئے اور شوافع اور مالکی ہے، امام مالک کے شاگرد اور امام شافعی کے شاگرد، ان کے درمیان میں اتنے جھگڑے ہوئے کہ بغداد کو حنفی قاضی بھیجنا پڑا تاکہ ان کے جھگڑے ختم ہوں. اور ابو بکرہ وقار بن قتیبہ بکراوی، ابو بکرہ وقار بن قتیبہ بکراوی بغداد سے حنفی قاضی بھیجا گیا. پھر ان کے ساتھ رتا کا شروع ہوا، لمبی داستان ہے. جب ابو بکرہ کا انتقال ہوا تو پھر جھگڑا اتنا کھڑا ہوا کہ 7 سال تک کوئی فاضل قضات وہاں نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے قاضی کام کرتے. 7 سال کے بعد بغداد سے ابو جعفر احمد بن عمران حنفی قاضی بھیجا گیا. مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو جھگڑے سب ہوئے تھے یہ کرسی کے جھگڑے تھے. در حقیقت کرسیوں کے لیے جھگڑے تھے، مذہب کے حق اور باطل ہونے کے جھگڑے نہیں تھے. وہ مجلس ہے جن میں حنفی اور شوافی کے درمیان میں مناظرے ہوتے تھے، بڑے سخت مناظرے ہوتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا تو جو بھی امام بن جاتا حنفی یا شافعی سب اس کے لیے نماز پڑھتے تھے. ابھی مناظرے ہو رہے ہیں، ابھی سب ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حق اور باطل کے جھگڑے نہیں تھے، وہ کرسیوں کے جھگڑے تھے. جب سے دنیا میں وہ عہدے ختم ہو گئے، وہ کرسیاں ختم ہو گئی، وہ سارے جھگڑے بھی ختم. اور آج دنیا میں کوئی چاروں مذاہب میں جھگڑا نہیں. کیوں؟ وہ کرسیاں ہی نہیں رہی جس کے لیے جھگڑے تھے. تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل کا اختلاف حق اور باطل نہیں بناتا. اگر مسائل میں اختلاف کی وجہ سے حق اور باطل بنتا تو چاروں ائمہ حق اور باطل کا جھگڑا ہوتا. وہ جھگڑا نہیں ہے. اور ان دو جماعتوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے. ہمارا تو کم ہے، وہ ہمارے ساتھ الجھتے ہیں، وہ ملت کو تباہ کرتے ہیں. پھر دونوں کی ٹیکنیک الگ ہے. سنو اس مضمون کو، مودودیوں کی ٹیکنیک الگ ہے اور ان غیر مقلدین کی ٹیکنیک الگ ہے. غیر مقلدین کی ٹیکنیک کیا ہے؟ دام ہم رنگے زمین بچھاتے ہیں. ہاتھی اپنے کھانے کے دانت دکھاتا ہی نہیں ہے، بناوٹی دانت دکھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے دانت یہ. وہ دام ہم رنگے زمین کیا ہے؟ یہ اختلافی مسائل لوگوں میں چھوڑتے ہیں. تو تمہاری نماز میں تم فاتحہ نہیں پڑھتے، دیکھو تم بھی آمین نہیں کرتے، تم رفع جل نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ سب مسئلے شروع کریں گے. یہ دام ہم رنگے زمین ہے. اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آمین جہر نہیں، رفع جل نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. اور حدیث کہتی ہے ابو حنیفہ اور حضور کو ٹکرائیں. ابو حنیفہ کے مقابل شافعی کو نہیں لائیں گے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں امام شافعی یہ کہتے ہیں، نہیں لائیں گے. ابو حنیفہ کے مقابل حضور کو لائیں گے. یہ ایسا دام ہم رنگ زمین ہے کہ ہر مسلمان جب اس کے سامنے یہ تقابل آئے تو ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، حضور یہ کہتے ہیں، تو کیا کرے گی؟ کیسے ابو حنیفہ کا دامن پکڑے رہے گا؟ اور مسئلے کی حقیقت سے تو واقف نہیں، علماء بھی واقف نہیں. وہ ان کا یہ ٹیکنیک ہے ان کی، اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے دیکھا کہ مردوں میں کام کرتے ہیں تو یہ مولوی صاحبان کچھ نہ کچھ الجھنے لگے ہیں، تو انہوں نے ناقصات العقل بیگمات میں کام شروع کیا. بیگمات جن کو کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، ان نے کام شروع کیا ہے. اور وہ ایسی صنف ہے کہ انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے اور گھروں میں یہ فتنہ پہنچ رہا ہے اور بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ سب ان کی ترکیبیں ہیں.
इनकी टेक्निक तो ये है। मौदूदियों की टेक्निक क्या है? उनकी टेक्निक है भाई उम्मत में इख्तिलाफ मत पैदा करो, उम्मत में इख्तिलाफ मत पैदा करो, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, यानी तुम चुप रहो और हम जो चाहे करें। उनके इत्तेहाद का मतलब ये है कि तुम चुप रहो, हमारी कोई गलती मत बताओ, हमारी गलती बताओ कि इख्तिलाफ होगा, लिहाजा तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो और हम अपना करते जाए। ये उनकी टेक्निक है। वो हमेशा इत्तेहाद का नारा लगाएंगे, मौजूदी हमेशा इत्तेहाद का नारा लगाएंगे, मगर इत्तेहाद का मतलब ये कि तुम भी घर में रुक कर बैठो, आगे मत बढ़ो। नहीं, हम तो करते रहेंगे काम, तुम मत बोलो, यानी हमारी गलती को गलती मत कहो, हमें बढ़ने दो। तो इत्तेहाद 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 ये मौजूदियों का नारा है, और उस नारे का मतलब ये है कि तुम हमारी गलती वाजे मत करो, हम अपना बढ़ते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें, लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। तुम मत बोलो, तुम बोलोगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इत्तेहाद इत्तेहाद। उनका दावा इत्तेहाद। अब हर मुसलमान समझते भाई इत्तेहाद की बात है, मिल्लत में झगड़े खड़े करना, लोग एक हैं उनको 2 और 10 करना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा जरूरी होता तो फिर नबियों ने आकर क्यों इख्तिलाफात पैदा किए? नबियों के आने से पहले लोग एक थे, मक्का वाले सब एक थे। हुजूर ने आकर के दीन हक की दावत दी और कुछ लोग अलग हुए और 2 जमात